وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ فرمایا ہم نے نصیحت کرنے کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ میری زمین کے وارث صرف میرے نیک بندے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے کہ اس زمین تو مراد جنت کی زمین ہے، اس زمین تو مراد جس کا ذکر رب کائنات فرما رہا، فرمایا اس زمین تو مراد جنت کی زمین ہے۔ اللہ کریم فرما رہا کہ میری جنت دے وارث صرف میرے نیک بندے ہوں گے، بلکہ رب کائنات فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال کے اندر کہ اللہ تیرے تے راضی ہے، تو اللہ تے راضی ہے۔ اور صرف کل اتنے نہیں مکائی، فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا میرے نیک بندے میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، تے پھر میرے نیک بندے نال مل کے جنت ڈول جا۔ پتہ چلیا جنت وہی جائے گا، جنت اس میں ہی ملے گی جے دا تعلق اولیاء اللہ دے نال ہوئے گا، جڑا ولیاں دے نال محبت کردا ہوئے گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پھردے چلدے مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ کے اندر پہنچے۔ کتنے پہنچے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ کے اندر پہنچے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے عالم سن، فاضل سن، فتوے دیندے سن، ایک مولوی سن، مولا روم نہیں سن، مولوی سن۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ چلدے مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے مدرسے جا پہنچے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ طلاق تے بیٹھ کے مطالعہ فرما رہے نے، کتابہ دا ٹیگ لگے ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں پہنچے تے فرمایا ای چیز اے کڑی چیز ہے، ای چیز اے کڑی چیز ہے۔ تے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک ملنگ سمجھنے ہویا، آپ نے فرمایا ای علم است کہ تو نبی دانی، فرمایا اے او علم جے متعلق تو نہیں جاندا، اے او علم جس کا تینوں نہیں پتا۔ خیر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ اٹھے کسی کام نو، جدوں واپس آئے نا تے کوئی کتاب نظر نہ آئی، تے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن۔ آپ نے فرمایا بھئی میریاں کتاباں کتنے؟ ایسے کتاباں میریاں پہیاں سن۔ تے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا او تے ساریاں میں اصطلاح میں سٹ چھوڑیاں، وہ تے ساریاں میں اصطلاح کے اندر سٹ دیتیاں نے۔ آپ نے بڑا غصہ آیا، جلال چاہے حیران نے، پریشان نے، تے کہنے لگے
ساری زندگی دی کمائی روڑ چھوڑی، میں ساری زندگی کتاباں لکھیاں، اس ویلے کچی سیاہی دے نال لکھیا جاتا سی، وہ پانی اثر دیتا ساری دھل گئی۔ آپ حیران نے، فرمایا تسا ساری میری زندگی دی کمائی خراب کر دیتی، میری ساری زندگی دی محنت ضائع کر دیتی، میری ساری کتاباں تلاب ایک چھوٹ دیتیاں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مسکرائے کہ فرمایا کوئی گل نہیں، واپس چک لینے ہیں، کوئی گل نہیں، واپس چک لینے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تلاب دے اندر گئے، قدم رکھیا تلاب دے اندر، کتاب چاہی تے چھڑ چھڑ کے باہر رکھی جاون، کتاباں چکن تے چھڑ چھڑ کے باہر رکھی جاون۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ دیکھ کے حیران نے، ساری کتاباں انہیں باہر رکھ دیا تے ساری کتاباں خشک نے، سبحان اللہ، ساری کتاباں خشک نے، کوئی انہاں دے تو سیاہی نہیں دھلی ہوئی، سبحان اللہ، کوئی گلیاں نہیں، بالکل خشک نے۔ آپ حیران ہو کے فرمان لگے ایک ہی ہے این چیز، ایک ہی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے علم ہے جس نے متعلق تسی نہیں جانتے، اے علم ہے جو تسی نہیں سمجھ سکتے، اے علم ہے۔ تے آپ ایک حل کر کے نا چل پے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ پیچھے دوڑے تے دوڑ کے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ دے قدم پکڑ لے، فرمایا سونا غلطی ہو گئی ہے، میں سمجھے نہیں تو سبحان اللہ، میں سمجھ نہیں سکیا، میں تنوں پہچان نہیں سکیا، غلطی ہو گئی ہے، قدمی دے دی پہ۔ تے آپ نے اٹھا کے شاہ شمس تبریز نے سینے نہ لایا، فرمایا میں تے تیری تلاش کر رہا سا، سبحان اللہ، میں تے تیری تلاش رکھتا، سینے نہ لایا تے آپ نے مرید بنا لیا، سینے نہ لاگے آپ نے مرید بنا لیا۔ اسے واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ فرمایا اے مولوی کبھی نہیں مولا روم نہ بڑھدا، اے مولوی جلال الدین رومی کبھی نہیں مولا روم نہ بڑھدا، یہ اس نے شاہ شمس تبریز کی غلامی نہ کیتی ہوندی۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وقت آخری ہے کہ شیطان آ گیا، آکے حملہ کیتا ایمان تے، کہنے لگا اے فخر الدین رازی ساری زندگی بڑے فتوے دیتے نہیں، دس خدا کتنے نے اور خدا ہے تے دلیل دے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل دی تھی، شیطان نے رد کر دیتی، وہ بھی فرشتہ دا ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں، رد کر دیتی۔ دوسری دلیل دیتی، دوسری بھی رد کر دیتی، تیسری دیتی، آخری وقت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے 360 دلیلہ دیتیاں، پر شیطان نے ساری رد کر دیتیاں، اور آپ نے مرشد بڑے دور وضو فرما رہے سن، بڑے دور دور حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ وضو فرما رہے سن تے مرید دی حالت تو باخبر سن، سبحان اللہ۔ جدو 360 دلیلہ دیتیاں شیطان نے ساری رد کر دیتیاں تے مرشد وضو فرما رہے سن کہ پانی دا چھٹا بھی ماریا تے فرمایا اے فخر الدین اس لئین نو ہے کیوں نہیں آخدا، میں اللہ نو بغیر دلیل تو ایک مدنا۔ باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کی ہویا جب دیو لے ہویا، کی ہویا
جے بتیوں لے ہویا او دل ہر گلے دور نہ تھیوے سایہ کو ہاتے او میرا مرشد وسدا پر مینو وچ نگاہ دے رکھے اور سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مرشد کامل ایسا ملے وہ جس دل دی تاکی لائی ہوں میں قربان مرشد تو باہو جس دسیا بیت الہی اسے واسطے رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ ایمان اور تقوی نے بچانا ہے نا تے پھر کسی اللہ والے دا پتہ پکڑ دے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا اے علی اے عمر جی سیدی یا رسول اللہ، فرمایا او ایسے کرنی نال ملاقات کرے آجے۔ سبحان اللہ۔ حضور صحابہ نو فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، اے علی اے عمر جی سیدی یا رسول اللہ، فرمایا او ایسے کرنی نال ملاقات کرے آجے۔ او ایسے کرنی تابعین نے، عمر صحابی نے، علی بھی صحابی نے۔ حضور اپنے صحابہ نو فرما رہے ہیں ویسے کرنی نو ملے آجے اور اس کو نو مغفرت دی دعا کرایا جے۔ ویسے کرنی نو ملے آجے اس دے کو نو مغفرت دی دعا کرایا جے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں آکھیا سیدی یا رسول اللہ اسی صحابیاں تسی موجود ہو ساڈے واسطے مغفرت دی دعا فرما دیو۔ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ نو فرما رہے ہیں جڑے بخشے ہوئے نے اللہ جنہ تے راضی ہے، جڑے اللہ تے راضی نے۔ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ دا قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں انہاں تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی نے۔ حضور انہاں نو فرما رہے ہیں جنہ تے اللہ بھی راضی ہے، جڑے اللہ تے راضی نے۔ فرمایا جایا جے ملاقات کریا جے حضرت ویسے کرنی دے نال انہاں دے کولوں جناب والا مغفرت دی دعا کرایا جے۔ کسی صحابی نے عرض نہیں کیتی سیدی یا رسول اللہ تسی دعا فرما دیو اسی ویس کول کیوں جائے؟ نہیں نہیں، کسی صحابی نے نہیں فرمایا بلکہ میرے نبی نے فرمایا جانا اس کے نال ملاقات کرنا، اس دے کولوں مغفرت دی دعا کروانا۔ پتہ چلیا اولیاء دے دروازے تے بھیجنا امام الانبیاء دی سنت ہے۔ اولیاء دے در تے جانا صحابہ دی سنت ہے۔ مغفرت دی دعا کرانا صحابہ دی سنت ہے۔